ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عرب ممالک کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کے پاس ایک اجنبی شخص نوکری کی غرض سے حاضر ہوا۔ تو جب اسے پوچھا گیا کہ کون سے پیشے سے تعلق رکھتے ہو تو اس نے کہا کہ میں سیاسی ہوں۔ عرب ممالک میں سیاسی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ عقل و فہم سے مسائل کا حل جانتا اور ان کا مسائل کا حل کرے۔ بادشاہ کے دربار میں پہلے ہی سیاسی لوگوں کی بھرمار تھی، لیکن حال ہی میں ایک ایسا شخص فوت ہوا تھا جو کہ گھوڑے کے استبل کا انچارج تھا۔ اس شخص کو بادشاہ نے گھوڑوں کے استبل کا انچارج مقرر کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو بادشاہ نے اپنے خاص گھوڑا جو کہ شوق سے رکھا ہوا تھا اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیسا گھوڑا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ ایک نسلی گھوڑا اصلی نہیں ہے۔ تو بادشاہ کو بہت تعجب ہوا کہ میں تو آج تک یہ سمجھ رہا کہ یہ اصلی نسلی ہے۔ تو اس نے اس شخص کو بلا بھیجا جو کہ گھوڑوں کو پرکھ کرتا تھا اور گھوڑوں کی خرید جسے بادشاہ کرتا تھا۔ تو جب اس شخص کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ واقعی یہ نسلی گھوڑا نہیں ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو ایک نسلی ماں کا بیٹا تھا، لیکن جب یہ بڑا ہوا ہے دودھ پیتا ایک گائے کا دودھ پیتا بڑا ہوا ہے۔ تو جب بادشاہ نے سنا کہ یہ ایک نسلی نہیں ہے، بادشاہ نے اس شخص کی دنائی سے بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے اس شخص کو بلا بھیجا تو کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اصلی نسلی گھوڑا نہیں ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جو نسلی گھوڑا ہوتا ہے وہ جب گھاس اٹھا کے منہ اٹھا کے کھاتا ہے، اور جو نسلی گھوڑا نہیں ہوتا وہ ادھر ہی گائے کی طرح کھاتا رہتا ہے۔ بادشاہ اس شخص کی عقل و فہم سے بہت خوش ہوا۔ اس نے ملکہ کو ایک ساتھ اس کو تعینات کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو اس نے اس شخص سے پوچھا کہ ملکہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ملکہ کی جو تربیت ہوئی ہے ایک ملکہ کی طرح ہوئی ہے، لیکن یہ اصل میں بادشاہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنی جو ساس تھی اس کو بلا بھیجا۔ جب بادشاہ کی ساس آئی تو اس کے سامنے یہ مسئلہ درپیش کیا تو اس نے کہا واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ یہ ایک ملکہ تو ہے لیکن بادشاہزادی نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں بادشاہزادی کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ جب ہماری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو آپ کے باپ نے فوراً ہی ہمارے ساتھ رشتہ طے کر دیا تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں، اور 6 ماہ کے بعد ہی ہماری بیٹی فوت ہو گئی تھی اور ہم نے یہ اڈاپٹ کی ہے۔ تو بادشاہ اس شخص کی دانائی سے بہت خوش ہوا۔ کچھ کھانے پینے کی چیزیں اس کے گھر میں بھیج دیں اور اس کی دانائی سے خوش ہو کر اس کو اپنے ساتھ تعینات کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو اس شخص نے پوچھا کہ سر جناب آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس شخص نے کہا اگر بادشاہ سلامت اگر مجھے آپ اپنی جان کی امان دیں تو میں آپ کو عرض کروں۔ اس نے کہا جی بالکل میں آپ کو جان کی امان دیتا ہوں، آپ جو کہیں گے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ اصلی بادشاہ نہیں ہیں جبکہ ایک چرواہے کے آپ بیٹے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں چرواہے کا بیٹا ہوں؟ جب اس بادشاہ نے اپنی تحقیق کی تو اسے پتہ چلا کہ واقعی وہ چرواہے کا بیٹا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس نے اپنی ماں سے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ واقعی آپ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے ہم نے آپ کو ایک چرواہے سے اڈاپٹ کیا ہے۔ دوستو جب بادشاہ سلامت نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ایک بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں، تو اس شخص نے کہا کہ جو بادشاہ کے بیٹا ہوتا ہے، جو شہزادے ہوتے ہیں، وہ اصل میں جب کسی سے خوش ہوتے ہیں ہیرے جواہرات دیتے ہیں، جب خوش ہوئے تو کھانے پینے کی چیزیں اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز بھیج دیتے تھے۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ ایک چرواہے کے بیٹے ہیں۔ دوستو اس کہانی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کچھ بھی بولا کریں تو اپنے حساب سے بولا کریں، کوئی بھی دنیا میں کام کرے تو اپنے ایک سوچ سمجھ کر کیا کریں، کیونکہ عادتیں جو ہوتی ہیں انسان کی نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ میرے فیس بک پیج پر پہلی دفعہ ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کر دیں، فالو کر دیں، اور اگر میرے یوٹیوب چینل پر ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔